بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں ڈاکٹر نبیہہ کی، جو کہ ویڈیوز بناتی ہیں اور ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ کی یہ موٹیویٹڈ ویڈیو شیئر کی جائے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر نبیہہ کی اس ویڈیو کو۔ ہر انسان دکھی ہے، جس کو مرضی ٹٹول کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں کوئی دکھ۔ مجھے اللہ نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا، اور یہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ اسٹرانگ خاتون ہیں، انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آج ہماری سوسائٹی ہم دیکھتے ہیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اور یہ جو بھی بات ہو رہی تھی اکیلی خاتون کی، اکیلی عورت کی، جی، تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اکیلی عورت کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پھر جو ذہین خواتین ہوتی ہیں، یہ جب خود کو کچھ بنا لیتی ہیں، کچھ قابل ہو جاتی ہیں، تو سوسائٹی کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتی اس چیز کو؟ کیا مرد ذہین خواتین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عورت پر جب میں نے ریسرچ کی نا، تو عورت ایک ایسا شاہکار ہے کہ آپ اس کی جتنی تعریف کرتے رہیں گے نا، وہ نکھرتی رہے گی۔ آپ اس کو جتنا اچھا کہتے رہیں گے، وہ اچھی بنتی رہے گی، اور اگر آپ اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے اور اس پر جو ہے وہ تانا زنی کریں گے، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اتنی ہی غلط ہو جائے گی۔ عورت اتنی جو ہے اپنے آپ کو مولڈ کر سکتی ہے ہر حالات میں، کہ وہ ہر حالات میں ڈھلنے کا فن رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوا کو پسلی سے پیدا کیا ہے، ہاں، ٹیڑھی ہے، اس کو موڑو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ آپ دیکھیں، ایک لڑکی کی کل کائنات نا اس کی حیا اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ ٹرو۔ اس پہ کام کرنا بڑی بات ہے، نفس پہ کنٹرول کرنا۔ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ کے پاس گناہ کرنے کی جگہ بھی موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ نے آپ کو ہر چیز دی ہے، لیکن آپ پھر بھی اللہ کے ڈر سے نہ کریں، خوف سے نہ کریں۔ وہ لڑکی با کردار، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ، بالکل۔ اس کو آپ کہیں نہیں ہرا سکتے، اس کو چتے نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں کیا گن پھیلائیں گے آپ کہ یہ جو ہے وہ غلط کام کرتی ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہوگا اس چیز کا، آپ کیا ثبوت دیں گے؟ اس نے اپنے کردار پہ ہی تو کام کیا ہے۔ یہ سچ بولتی ہے، اسے اڑا دو، تو آپ سچ بولنے والے کو کیسے اڑائیں گے؟ اس کا سچ ہی اس کی طاقت ہے، اور یہ سچ اس سے اللہ بلوا رہا ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کا گھر ٹوٹا، آپ اپنے گھر ٹوٹنے کے ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں؟ آپ کی نظر میں کون ہے وہ؟ دیکھیے، میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتی۔ میرے گھر ٹوٹنے کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں، میں پرسنلی شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ اس میں بہت سے لوگ ہیں، ان سب لوگوں کے نام مجھے زبانی یاد ہیں، اور ان کے چہرے بھی مجھے زبانی یاد ہیں۔ حسد کی نظر ہو گیا؟ حسد کی نظر ہو گیا۔ بہت حسد کرتے تھے لوگ ہمارے کپل سے، جلتے تھے۔ ایون ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا گھر بسے۔ بہت سے تعویذات بھی میں نے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکالے۔ اچھا۔ اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیزیں جن پر میں کبھی ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، میں بلیو نہیں کرتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو میں نے اپنے بیڈ کے نیچے سے، اپنے جو ہے وہ فریج کے نیچے سے، جس جگہ سے سیڑھیوں سے میں چڑھتی تھی وہاں سے عجیب قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی تھیں میرے ساتھ۔ اور آہستہ آہستہ میرے کام سارے جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو گئے، میری گاڑیاں بکیں، گھر کے معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے۔ شوہر کی ڈیتھ بھی اسی دوران ہوئی؟ ہاں، اس کے بعد ہوئی، جب ہماری گاڑیاں جو ہے وہ سیل ہوئیں۔ ہم نے ایک فلم میں جو ہے وہ پیسے انویسٹ کیے، وہ فلم فلاپ ہو گئی، اور چیزیں معاملات جو ہے وہ بڑے عجیب سے ہو گئے، تو وہ اس چیز کا بڑا جو ہے وہ تکلیف لیتے تھے۔ پھر جب ان کو جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ اپنی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے اپنے بھائی کو جو ہے وہ کال کرنی پڑتی تھی، تو وہاں سے جو باتیں سننے کے لیے ملتی تھی وہ اس آدمی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے ایسا ٹائم بھی جو ہے وہ گزارا ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں وہ بندی ہوں کہ ایک بچی ہوتے ہوئے، ایک جوان لڑکی ہوتے ہوئے، خواہشیں بہت زیادہ تھیں، لیکن اپنے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کیا، اس کے ساتھ ہر حالات میں گزارا کیا۔ وہ حالات بھی دیکھے کہ جب ہم صرف ایک چٹنی سے روٹی کھاتے تھے، وہ حالات بھی دیکھے میں نے، اور لیکن میں نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے یہ لا کے دو، مجھے یہی چاہیے۔ میں نے اچھے ریسٹورینٹ میں، کیونکہ ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ جو ہے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جایا کرتا تھا میری جو ہے وہ لائبلٹیز کے لیے، اور کبھی نہیں پوچھا کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، تم نے خریدا بھی ہے کچھ کہ نہیں خریدا، کہاں جا رہے ہیں، میں اپنے گھر والوں کو دے دیتی تھی۔ اچھا۔ میں آج تک کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارے وہ پیسے کہاں گئے۔ تو جب اس پہ برا وقت آیا، جب اس کے پاس پیسے ختم ہوئے، تو پھر میں کیسی بیوی ہوتی کہ جس نے میرا جو ہے وہ لمحہ خیال رکھا، اور میں اس کو اس برے وقت میں جو ہے وہ چھوڑ دیتی۔ میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں نے اپنا کلینک آن کیا، اپنے جو ہے وہ پیشنٹس کو دیکھا۔ وہ جرنی تھی میری۔ جس وقت میرے پاس نہ کوئی پروگرام تھا، 3 سال کے لیے لوگوں نے مجھے اسکرین سے ایسے بلاک کیا، میں جہاں جاتی تھی جس سے پروگرام مانگتی تھی وہ آگے سے انکار کر دیتا تھا، اور آٹومیٹکلی انکار ہو جاتا تھا۔ 3 سال میں اسکرین سے آؤٹ رہی ہوں۔ ان 3 سالوں میں میں نے صرف اور صرف فوکس کیا اپنی کلینک پہ،
اپنے پیشنٹس پہ, اپنے کام پہ, اور اللہ نے مجھے اتنی عزت دی. تو آپ نے ایسے حاسدین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا, کسی کو انکشاف نہیں کیا, سامنے نہیں لائے, قانونی کارروائی نہیں کی؟ کیا کرتی؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ میں نے مولا علی کے حوالے سے, میں ان کی بڑی ماننے والی ہوں الحمدللہ, میں نے سنا کہ ان کا قاتل جو ہے وہ ان کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانی پلاؤ. جی. میرے لیے بس یہاں آ کے ساری باتیں ختم ہو گئی تھی کہ میں اپنے ساتھ حسد کرنے والے یا اپنے کام خراب کرنے والوں کو کیا سزا دوں. جب ایک اتنی بڑی ہستی اپنے قاتل کو سزا نہیں دے رہی تو میں کون ہوتی ہوں ان حسد کرنے والوں کو سزا دینے والی. میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اپنا معاملہ. اللہ نے مجھے انہی لوگوں کے سامنے آج بلندی پہ کھڑا کر دیا ہے. یہ تھا وہ فیصلہ, بڑا مشکل تھا میرے لیے, کیونکہ میں وہ بندی ہوں کہ میرے سامنے کوئی بدتمیزی کرے تو میں منہ توڑنے کا حوصلہ رکھتی ہوں, اور میرے پاس طاقت بھی ہے, میں اٹھا کے ان کو پھینک بھی سکتی ہوں, میں سب کچھ کر سکتی ہوں, لیکن میں نے طاقت ہونے کے باوجود, سب چیزیں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا, کوئی بدلہ نہیں لیا. وہ کہتے ہیں نا, حسد نہ کر, محنت کر. محنت کر. تو یہ چیز ہے, میں نے تو محنت سے مقام بنایا, آپ بھی محنت کریں, پہنچ جائیں اس مقام تک. لیکن اگر آپ حسد کریں گے تو اب آپ میرا راستہ نہیں روک سکتے. میں نے سب کچھ کھو دیا ہے, میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا, اس لیے مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. میرے ساتھ آ کے جس نے مقابلہ کرنا ہے وہ سرعام میرے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکتا ہے. اب میں پہلے والی نبیہہ نہیں ہوں. یہ جو کانفیڈنس ہے نا, یہ جو لیول ہے ذہانت کا اور سیلف کانفیڈنس کا, یہ ہماری خواتین میں کیوں نہیں ہے, ہماری سوسائٹی کی خواتین؟ اتنا کچھ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا ہو نا, اور اتنی جوانی میں ہوا ہو, اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہو, وہ پاگل ہو سکتی ہے, ہوتی ہیں. اس کی مینٹل ہیلتھ بریک ہو کے, آپ تو بہتر بتا سکتی ہیں. جی بالکل بالکل, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا نا تو وہ اپنے آپ کو بالکل ختم کرنے کے جو ہے وہ لیول پہ آ سکتی ہے, جس کا سب کچھ ختم ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ہاں, میں نے اپنے گھر کی چیزیں, اپنے سب چیزیں جو ہے وہ میں 1 سال تک اپنی امی کے ساتھ بیڈ پہ سوتی رہی ہوں. میرا کمرہ نہیں تھا. اچھا. میں نے پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کیا ہے. آپ میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, میں تو زمین پہ بیٹھنے والی بندی ہوں. مجھے تو آپ جو ہے وہ کسی جھونپڑی میں لے جا کر بھی جو ہے وہ ایک مٹی کے پیالے میں بھی پانی پلا دیں گے تو میں اس میں بھی بیٹھ جاؤں گی. میں آپ ایسی خواتین کو میں کہتی ہوں, خدا کے لیے اگر تمہارے ساتھ پرابلمس چل رہی ہیں نا, میں ایسے ہی نہیں کہتی کہ شوہر بہت بڑی نعمت ہے. شوہر کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو بڑی دنیا آپ کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے, آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے. جب شوہر ساتھ نہیں نہ ہوتا, اکیلی عورت برباد ہو جاتی ہے. آپ میں ڈاکٹر نبیہہ جتنا حوصلہ نہیں ہے, اور جن میں ہے وہ پھر بتا سکتی ہیں آپ کو کہ انہوں نے پھر میری طرح زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری. اچھا, جن میں یہ حوصلہ ہوتا ہے, جن کو ہم ذہین خواتین بھی کہہ رہے ہیں, سیلف کانفیڈنٹ کہہ رہے ہیں, ان کو معاشرہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ ایمبیشیس عورت برداشت نہیں ہوتی. مرد کے معاشرے میں مردوں سے وہ عورت, آپ عورتوں کی بات کر رہی ہیں, میرے ساتھ مرد بھی جیلس تھے. واقعی انہوں نے بھی میری مجبوری کو نہیں سمجھا کہ ایک اکیلی لڑکی کام کر رہی ہے, کچھ بننا چاہتی ہے, ہم اس کی مدد کریں. انہوں نے بھی میرے خلاف سازشیں شروع کی. تو آپ مجھے بتائیں, میں وہاں پر اس معاشرے میں کیا کرتی؟ میں مسکرا کے ٹال دینے والی بندی ہوں. لیکن میں مسکرا کے ٹال دینے والی بندی ضرور ہوں, بٹ میرا فیصلہ کہیں اور سے آتا ہے. جو مجھے تکلیف دیتے ہیں, میرے صبر کا وہ مقام ہے کہ پھر میں ان کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں. اور یہ میں آپ کو بڑی 100% بات کر رہی ہوں. جنہوں نے مجھ سے حسد کی, میں نے پھر ان کے جو ہے وہ لیول بھی دیکھے. تو کیا ایسی خواتین کو مکافات پر ہی بلیو کرنا چاہیے؟ نہیں, مکافات پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ جواب دیں, بالکل دیں. مجھے لگتا تھا کہ میں اس ٹائم جواب دے سکتی تھی, میں نے نہیں دیا. میں نے بہت ان کو جو ہے اسپیس دی. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کے احکامات کو سمجھوں اور جانوں تو آپ کا صبر جو ہے نا وہ آپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے سوچ کے رکھا ہوتا ہے. کوئی بھی عورت جو ہے وہ, میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں صبر کے اس مقام پر ہوں کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ مقام دے دیا. ابھی تو میرا یہ سفر شروع ہوا ہے. میں بننا کچھ اور چاہتی ہوں. جہاں میں پہلے جو ہے وہ ایک ایکٹریس بننا چاہتی تھی یا فیلڈ میں آ کر جو اپنا نام بنانا چاہتی تھی, اب میں صرف اللہ کے راستے پہ نکلنا چاہتی ہوں. اب میں چاہتی ہوں کہ میرا راستہ جو ہے نا وہ ایسا ہو جائے کہ جو اس کو پسند ہے نا بندے, ان میں میرا نام آ جائے. اب میں نے اپنے کردار اور اپنے معاملات, یہ اچھا شروع سے بچپن سے میرے ساتھ یہ چیزیں چلتی تھی, لیکن دنیا داری اور دینداری, تجربے سے گزرتا ہے, برے حالات میں سے اب میں یہ کہتی ہوں کہ میری زبان میں اتنی تاثیر آ جائے کہ میں جو بولوں, جس کو جو کہوں وہ ہو جائے. میں اس کے کن کی منتظر ہوں. میرا سفر کچھ اور ہے. میرا سفر یہاں نہیں ہے. یہ میرا سفر جو ہے وہ اس کا آغاز ہے. ابھی تو میں نے صرف قدم رکھا ہے, ابھی تو میری کامیابی باقی ہے. ابھی تو یہ میرا, آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے ہلکی سی اللہ نے جو ہے وہ روشنی دکھائی ہے اور لوگوں کے دلوں تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. لوگوں کے دلوں میں بسے رہنے کا فن آنا چاہیے آپ کو, اور اس کے لیے سچائی ضروری ہے. اس کے لیے پھر اتنا ہی سب کچھ برداشت کرنا ضروری ہے جتنا میں نے کیا اور میں کرتی ہوں.
اور اب تو حوصلہ اتنا آ گیا, صبر اتنا, استقامت اتنی آ گئی, اب تو جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی پہ کام اتنا کیا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص میرے لیے کھلی کتاب بن گیا. بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ بھی, کہ جب آپ کو لوگوں کی سچائی کا علم ہو اور آپ ان کے ساتھ پھر بھی چل رہے ہوں. دل نہیں چاہتا آپ کا, دل نہیں چاہتا کہ لوگوں کی باتوں پہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, اور مجھے یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ کام بالکل ٹھیک ہے, اور آپ یہاں پر جو ہے نا وہ اس چیز کو بہت پازیٹیولی لے, اور یہ سب چیزیں, اور مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے بتا رہا ہے جو ہر دنیا کے ہر چیز سے گزر چکی ہے لڑکی, جس کو اللہ نے ہر جگہ, ہر تکلیف, ہر اذیت, ہر خوشی دے کر جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ اتنا مضبوط بنا دیا, اور یہ مجھے چلا رہے ہیں. آپ تو مضبوط بن گئیں, مقافات پہ بھی بات ہو رہی ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے کن لوگوں کو ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھا؟ بہت سارے لوگوں کو. میرے مخالفین جو آج بھی موجود ہیں, کچھ کا حساب ہو چکا ہے, کچھ کا حساب باقی ہے, اور یہ حساب میرا اللہ کرے گا. میں حساب نہیں کرتی, نہ میں کسی کے ساتھ جو بات کرتی ہوں. ہاں, لیکن اب میں اتنا ضرور کرتی ہوں کہ میں قانونی کارروائی لازمی کرتی ہوں. اب میں چھوڑتی نہیں. جو میرے خلاف بات کرتے ہیں, جو میرے اوپر تنقید کرتے ہیں یا غلط جملے استعمال کرتے ہیں, تو ان کے لیے قانونی کارروائی کا راستہ میں نے ضرور اختیار کیا ہے, اور یہ میرا حق ہے, قانونی حق ہے, میرا معاشرتی حق ہے کہ میں اس طریقے سے کروں, کیونکہ اپنے کردار پر ایک بھی انگلی اور ایک بھی لفظ برداشت نہیں کروں گی. ساری زندگی کردار پہ کام کیا ہے. میرا کردار گندا کرنے والے جو ہے ثبوت کے ساتھ بات کریں. اچھا, عورت ہمارے معاشرے میں اپنے کردار کو ثابت کرتی رہ جاتی ہے. ہمارے معاشرے کو بحیثیت معاشرہ عورت کو کیسے کانفیڈنٹ بنانا چاہیے کہ اسے اب جسٹیفائی نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں, عورت نا ہمیشہ ایک اندھے راستے پر جو ہے وہ چلتی ہے, لیکن وہ اس پہ چلنا نہیں چاہتی. وہ ایک ذہین عورت کی بات کر رہی ہوں, جو انٹیلیجنٹ عورت ہے. وہ جس راستے پہ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے, روشنی کر دیتی ہے اپنی ذہانت سے, لیکن بہت سمجھداری کے بعد بھی, بہت عقل مندی کے بعد بھی. یا آپ کوالٹیز بتا رہی ہیں نا, ذرا اس کو ایلیبریٹڈ وے میں بتائیں, کیا کچھ کوالٹیز بتا رہی ہوں کہ ایک ذہین جو خاتون ہوتی ہے نا, وہ جس راستے پہ چل رہی ہوتی ہے اس راستے پہ اندھیرا ہے, اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے ایک ذہین عورت. لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے کہ جب فیصلے کی باری آتی ہے نا, تو اپنی ہی ذات کے لیے, اپنے ہی ہمسفر کے لیے فیصلہ غلط کر لیتی ہے. ذہین عورت جتنی مرضی بڑی ذہین ہو, ہم سفر کا فیصلہ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لڑکھڑا جاتی ہے, وہاں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. آپ نے ذہین اور خوبصورت عورتوں کو طلاق ہوتے بھی دیکھی ہوگی, آپ نے ذہین اور خوبصورت عورتوں کو جو ہے اس وقت وہ گھر مان ٹوٹتے لیتی بھی ہے. دیکھے ہوں گے. ہاں, وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی زندگی خراب کر سکتا ہے. آپ جس چکا چوند اور جس لائم لائٹ میں جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ میں جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں. یہ غلطی آپ نے تو نہیں کی؟ نہیں, میں نے نہیں کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کی رضا تھی. ان کی زندگی ہی اتنی تھی, میرے ساتھ نہیں رہ سکے. جتنے سال میرے ساتھ رہے میں نے اچھی زندگی گزاری, خوش تھی. میری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزری, مجھے اپنی شادی شدہ زندگی سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اتنی بیسٹ زندگی شاید ہی کم لڑکیوں کی گزرتی ہے جتنی میری گزری, کیونکہ میرا شوہر تو جو ہے وہ میری بات کو ہی جو امپورٹنس دیتا تھا, محبت سے زیادہ عزت کرتے تھے, تو میرے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں تھی. اور دنیا کے سامنے بھی عزت تھی میری, اور آج بھی ہے الحمدللہ, اور ہمیشہ قائم رہیں گی, اور میں اس پہ کام بھی کرتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ذہین عورت کے لیے کسی بھی راستے پہ چلنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اس راستے پہ آنے والی ہرڈلز کو ہٹانا اور اپنی زندگی کے لیے صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل. اپنے ہمسفر کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کریں. اچھا نبیہہ, ایک اور مسئلہ ہوتا ہے آج کل, لڑکوں کو نا جاب کرنے والی لڑکیاں پسند آتی ہیں, جبکہ ساس کو ایک گھریلو بہو چاہیے. جی, تو اب وہ ذہین عورت جو ہے وہ کیا بدل کر بھی اپنے رخ دکھائے, جگہ جگہ محنت کرے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ عورت تو محنت کے لیے بنائی گئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. اپنی زندگی دیکھ لوں یا انٹیلیجنٹ اور خواتین کی زندگی دیکھ لوں, تو ان کی ذہانت جو ہے وہ مقدر کے آڑے آ جاتی ہے. مقدر والے کچھ اور ہوتے ہیں, ذہین لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگوں کو میں نے مقدر والوں کا غلام دیکھا ہے. بڑی بڑی ذہین عورتیں ایسی ایسی جگہوں پہ نوکری کر رہی ہیں جو ان کا لیول نہیں ہے. وہ اس سے بڑی اپروچ جو ہے وہ رکھتی تھی, وہ اس سے بڑی جگہ پر ڈیزرو کرتی تھی, لیکن وہاں پہ کوئی مرد بیٹھا ہے, وہاں پر کوئی اور جو ہے وہ ذہین نہیں, چالاک عورت بیٹھی ہے. اس وجہ سے چالاکی اور ذہانت کا اس میں کیا بہت فرق ہے. چالاکی اور ذہانت میں بڑا فرق ہے, اور یہ بڑا آج اسے بھی ایک سکل کا نام دیا جاتا ہے. ہاں, سکل کا نام دیا جاتا ہے. یہ سکل نہیں ہے, ذہانت ایک الگ چیز ہے. ذہین آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, چلاک آدمی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اپنی چلاکیوں سے, اپنی مکاریوں سے وہ اپنی جگہ تو بنا لیتا ہے, لیکن ایک دن ذلیل ضرور ہوتا ہے.
چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. جتنا مرضی بڑا چلاک ہو, جتنی مرضی بڑی مکاریاں لگاتا ہو, اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن اس رخ کا ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. اب آپ کے ہسبینڈ ہے, وہ بہت کیئرنگ تھے, سپورٹیو تھے, ایسے بہت سے اور مرد بھی ہماری سوسائٹی میں اچھے ہیں. بالکل ہے جو اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں. اور مجھے وہ مرد پسند ہیں جو ون وومن مین ہو, جو ایک عورت پہ ریلائی کرتا ہو, جس کی کل کائنات ایک عورت ہو, اور جو ذہین کم ہے, آٹے میں نمک کے برابر. اچھا, اتنی ذہین اور خوبصورت بیویاں ہوتی ہیں اپنے پاس, لیکن ان کی قدر نہیں کرتے. بڑی بڑی ذہین اور خوبصورت خواتین ہیں ہمارے پاس, جن کو دیکھ کر جو ہے وہ اس چیز کا گمان ہوتا ہے کہ یار اتنی خوبصورت. لیکن بہت سارے مردوں کی نا کل کائنات ہوتی تو ایک ہی عورت ہے, پر وہ ان کی ماں ہوتی ہے. ہاں, ماں بھی ہوتی ہے, اور ماں ہونی بھی چاہیے. ماں کا ایک رتبہ اور ایک جو معاملہ ہے وہ ہم کبھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے. لیکن ماں کو یہ چاہیے کہ جب بیٹے کی شادی کر دے تو بیٹا آپ کا اپنا ہی ہے, کہیں نہیں جائے گا. لیکن اب آپ نے اس کی زندگی میں انٹرفیئرنس کم کر دینا ہے. مائیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ جیسے ہی بہو آتی ہے ویسے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں, ویسے ہی سمجھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اب بیوی کا ہو گیا, تو اب اس کو ٹائم دیں نا. آپ نے 30 سال اس کو پال کے جوان کر دیا ہے, تو آپ اس کو اسپیس دیں کہ اب وہ اس عورت کے ساتھ زندگی گزار سکے جو اس کی بیوی ہے, کیونکہ اب اس کو اس کا پیار چاہیے, اس کا ساتھ چاہیے, اس کا احساس چاہیے. تو ماں کو بھی تھوڑی یہاں قربانی, جہاں ماں قربانی کا مجموعہ ہے وہاں یہ قربانی بھی ماں کو دینی پڑے گی. اگر ماں نہیں دے گی تو ماں ساس بن جائے گی, اور پھر جب ماں ساس بن جائے گی تو پھر وہ ہر بار استعمال کرے گی اپنی بہو کے لیے کہ جو اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائے. اسی لیے ہمارے معاشرے کی ساس اور بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. یہ مسئلہ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سارا دماغ کا ہے, رولا سارا روٹی کا نہیں ہے, کہیں کہیں رولے دماغ کے بھی ہیں. تو ہم نے یہ بھی جو ہے وہ اس کو غور کرنا ہے کہ آپ کی سوچ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کو آگے لے جانے کے لیے. اگر آپ آگے بڑھنے میں اپنی سوچ اور پازیٹیو سوچ کو کا عمل دخل نہیں رکھیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے. بالکل ایسا, اور لوگوں کو میں نے برباد ہوتے دیکھا ہے. جی بالکل ہوتے. بہت سی انٹیلیجنٹ لڑکیاں جو ہیں, بہت سی بہادر لڑکیاں. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جو انٹیلیجنٹ خواتین ہوتی ہیں نا, ذہین ترین خواتین, تجربہ کار ہوتی ہیں, ان کو فن آتے ہیں بات کرنے کا, سلیقہ شعار ہوتی ہیں, ارد گرد کے ماحول کو سلیقے سے رکھنے کا طریقے آتے ہیں ان کو, اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنے کا. ایسی عورت کا مقابلہ ایک عام عورت کر ہی نہیں سکتی. جی, تو آپ کو ڈاکٹر نبیہہ کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہم آپ کے لیے اسی طرح سے موٹیویٹڈ ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. آپ ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں.